آج وہ پورے 3 سال بعد آسٹریلیا سے گھر آ رہا تھا، جس نے اس کے رشتے سے انکار کرتے وقت کہا تھا کہ علیزے جیسی بیوقوف لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں، اور اس کے ٹھکرائے جانے کی اذیت علیزے آج بھی محسوس کرتی تھی۔ ابتسام احمد کے آنے سے گھر میں رونق تھی۔ طیبہ، طیمہ بہت خوش تھے بیٹے کی آمد پر۔ علیزے نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کے سامنے نہیں جانا۔ وہ اس مغرور شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اسے احساس ہوا کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اسے لمحے میں دل کی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ بولا، کیسی ہو جیا؟ علیزے کے حوصلے جیا سن کے جواب دینے لگے، مگر اس نے ہمت کی اور کہا، جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر خاموشی۔ اس نے یوں ظاہر کیا کہ وہ یہاں اکیلی ہے اور لاپرواہی سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابتسام نے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اس کو جانچتی نظروں سے دیکھنے کا کام جاری رکھا۔ علیزے نے موبائل دیکھنا شروع کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ گھبرا جائے گی۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی کہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں۔ اس نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا جو فواد خان کی طرح ایک آبرو اٹھا کر اسے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ اسے سامنے بیٹھ کر اگنور کرنا ہے۔ آج بیگ سے پیپر اور پین نکال کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ ابتسام دیکھتا رہا، آخر پوچھا، کیا لکھ رہی ہو؟ وہ بولی، ایک سٹوری لکھنی ہے، اور پھر مصروف ہو گئی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی، ابتسام یوں ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی لکھنے لگ جاتی۔ 20 منٹ گزر گئے۔ اچانک امی کی آواز آئی تو ابتسام ادھر چلا گیا۔ علیزے بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے خود کو شاباش دی کہ آج اسے اگنور کر کے آئی اور پزل ہوئے بغیر اتنی دیر اعتماد سے بیٹھی رہی۔ اب سے وہ اسے کم سے کم بیوقوف نہیں سمجھے گا۔ ابتسام لاؤنج کے ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے آیا تو اسے وہ صفحہ نظر آیا جس پر علیزے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے متجسس ہو کر پڑھنا شروع کیا جس پر لکھا تھا، یار کیا مصیبت ہے، اس شخص کی آنکھیں یہ کیوں آیا دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا، بدتمیز انسان، اکرو سرو، دیکھ کیسے رہا ہے، کیسی آر پار ہوتی ہوئی نظریں ہیں اس کی۔ جیا ہمت کر، پزل نہیں ہونا جیا بی بی، جیا تم اکیلی بیٹھی خدا کے لیے، جیا دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، درخت ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ان کو دیکھو، بس ہمت کرو، ان کو اگنور کرو۔ اف، یہ آنکھیں نہیں، آنکھوں کا نہیں سوچنا، دیکھو ٹیبل پر گلاس پڑا ہے، کپ پڑا ہے، سامنے والے گھر کی چھت پر کوا بیٹھا ہے، ہاں میں نہیں گھبراؤں گی، میں پر اعتماد لڑکی ہوں۔ یا اللہ اس شخص کو اٹھا لے، کیوں دیکھ رہا ہے ایسے، یا اللہ یہ کیوں آیا واپس، اللہ جی مدد کریں۔ ابتسام نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھا اور یہ پیپر جیا کو منہ دکھائے کہ گفٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے آ گیا۔ دعا کرو کہ میں اس کے لیے دعا ہو جاؤں، وہ ایک شخص جو دل کو دعا سا لگتا ہے۔ اپنے روم میں آ کر ابتسام نے علیزے کی تحریر کو پھر پڑھا، پھر اس نے پین پکڑ کے اس تحریر کے نیچے لکھا، تم کیا سمجھ رہی تھی، تم بڑی بااعتماد لڑکی بن چکی ہو، تم وہی ہو بیوقوف جھلی سی پگلی، مجھے نظر انداز کرتی تو حواس تو قابو میں رکھنے تھے، تمہارے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، ہونٹوں کی لرزش اور پلکوں کے بار بار اٹھانا اور گرانا، تم یہ خیالات نہ بھی لکھتی مجھے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ محترمہ مجھے چاہتی ہے اور بے حد چاہتی ہے۔ اس نے اپنے مسکراتے لب اس تحریر پر رکھ دیے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی جیا کا من موہنا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اب عادی ہو گیا تھا جیا کو سوچنے کا۔ اب بھی خیالوں کے سفر میں چل نکلا۔ ابتسام 2 بھائی 2 بہنیں تھیں، بڑی آپی انوشے، پھر ابتسام، پھر زوہا، پھر حمزہ۔ علیزے اسے 5 سال چھوٹی تھی۔ چھوٹے چچا کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، انسا اور علیزے۔ علیزے اسے بچپن سے ہی چیڑ تھی کیونکہ یہ بھاں بھاں کر کے روتی تھی، اور اکثر حمزہ جو کہ علیزے کا ہم عمر تھا اس کا فیڈر بھی پی جاتی اور اسے گرا کے تالیاں بجاتی۔ ابتسام نے 1-2 بار علیزے کو مارا، پھر اکثر مارتا اور پھر اپنا بھائی اٹھا کر اپنے پوشن میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ سارا بچپن علیزے پر روب ڈالتے گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی، ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھر نئی شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑ تھی ابتسام کو، اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا، ہمیشہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی۔ کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی سی،
ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے ایک آسٹریلیا کے ایک فرم سے جاب کی آفر آئی۔ یہ جانے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، علیزے سے یا آنسا سے، جو تمہیں پسند ہیں بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے علیزے ہیں، مگر وہ چھوٹی ہے تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابی اور آنسا کو ہمیشہ بہن سمجھا میں نے۔ تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا، علیزے جیسی اوٹ پر ٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے کیا؟ میرے لیے آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بیوقوف اور ہونک سی لڑکی ہے۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہمسفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، علیزے میری آئیڈیل نہیں ہے۔ پلیز میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ پلیز بابا۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا، نہ ہی علیزے کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اسے شادی کی بات دوبارہ کی۔ اس نے دل میں شکر کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر سے اور چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی اس نے کبھی کسی کا نہ سوچا، زیادہ نہ پرواہ کی۔ کبھی فون پر بات ہو جاتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نہ نظر آئی۔ ابتسام کی کولیگ زونائشہ، جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اکثر ڈنر ساتھ کرنا، اکثر لانگ ڈرائیو میں۔ اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ گرلس یہ کہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہ ہوگی۔ زونائشہ کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ جیسے معلومات کا سمندر تھی۔ ابتسام کی علم کی طلب اس سے باتیں کر کے پوری ہوتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ زونائشہ کا ساتھ پا کر ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اسے پتہ چلا آنسا کی شادی ہے۔ سب نے اسے بلایا، اس نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا اور آنسا کے بہت سے گفٹ بھجوائے۔ انوشی آپی کی شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا گھر کا، اور وہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اکثر دکھی ہو جاتا تھا۔ ان دنوں وہ روز ہی گھر بات کرتا، ویڈیو کال پر شادی کی تیاریاں دیکھتا، خود کو وہاں سمجھ کر بہل جاتا۔ ایک دن وہ انوشی آپی سے بات کر رہا تھا، جو آج کل زیادہ ہی آئی ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا ایان پاس کھیل رہا تھا۔ آپی سے بات کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا۔ علیزے تیزی سے روم میں آئی، بولنے لگی، آپی دیکھیں یہ شرٹ بہت ٹائٹ ہے، یہ نہیں صحیح سلی۔ اف، اب کیا ہوگا؟ تھوڑے سے تو دن رہ گئے فنکشن میں۔ آپی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور ابتسام کی نظر ساخت رہ گئی۔ وہ محبوط سا علیزے کو دیکھے گیا۔ علیزے اتنی خوبصورت ہے، اسے پتہ ہی آج لگا۔ سادہ سا معصوم چہرہ اور بال اتنے لمبے، جب وہ آیا تھا تو چھوٹے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی کاجل سے بھری اور ہنستے ہوئے اس کی گال کے ڈمپل۔ وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سراپے پر ٹھہر گئی، دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا۔ ابتسام کو جھجک سی آئی کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے زونائشہ کی تصویر دیکھنے لگا۔ اور تھوڑی کوشش سے ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن گزر گیا، تصویریں ملتی رہیں۔ وہ جانے انجانے علیزے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تصویروں میں جیسے زندگی نظر آتی۔ زوم کر کے علیزے کو دیکھتا۔ مہندی کے فنکشن میں گھاگھرا چولی اور ناک میں نتھلی ڈالے وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک تصویر میں تھوڑی حیران سی، جس میں اس کی آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھیں۔ وہ دیکھتا رہا، پھر اس کو اسکرین سیور لگا لیا۔ وہ اپنے دل کی بے ایمانی پر بڑا حیران اور کنفیوز تھا۔ گھر آتے ہی لیپ ٹاپ پر جیا کو دیکھنا اس کی روٹین بن گئی۔ زونائشہ کافی بار شکوہ کر چکی کہ اب زیادہ بات نہیں کرتے۔ ابتسام ٹال جاتا، وہ خود کو سمجھاتا اور زونائشہ سے باتیں کرنے لگتا۔ ہوٹل کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے زونائشہ بڑی ادا سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چھن سے تصور میں جیا کی تصویر آ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کو دیکھ کر تعریف کی۔ اس وقت وہ خود کو منافق سا لگا۔ وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کیوں؟ یہ مصنوعی میک اپ زدہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے؟ اس کا کانفیڈنس بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، گھر سے آنے والی تصویروں میں جیا نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن زوہا سے آخر بول ہی دیا کہ علیزے کی پکس نہیں ہوتی، تو کہنے کی دیر تھی، جیا کی تصویریں آنے لگیں۔ کبھی وہ کوکنگ کر رہی
کبھی آٹا منہ پر لگا کہیں وہ لون میں پودے لگا رہی ہوتی، کہیں کرکٹ کھیل رہی، کہیں امی ساتھ، کہیں چچی ساتھ، اور ایک تصویر میں طلحہ ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ طلحہ ساتھ بے تکلفی سے ہنستی ہوئے ابتسام کو بہت بری لگی۔ ایک دن زوہا نے بتایا، سامی بھائی جیا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ابا سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی پھپھو کا بیٹا بھی رشتہ بھیج چکا ہے۔ گھر کے بڑے سوچ رہے ہیں حمزہ چھوٹا ہے نہیں تو اسی سے کر دیتے، جیا کی شادی جیا میں جان ہے اس کب کی۔ وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر اب سامو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے نروس کو کنٹرول کیا اور بے چینی سے سگریٹ سلگا کر کھڑکی پر آ گیا۔ یہ کیسی آگ تھی، کیسی تپش تھی، وہ جیا کو چاہنے لگا تھا۔ وہ کیا کرے اب، کیسے بابا سے بات کرے؟ چاچو ہرٹ ہوئے تھے، کیا وہ معاف کریں گے؟ میرا فیوچر جو وہ سوچتا رہا اور سلگتا رہا۔ وہ سمجھدار سا سنجیدہ سا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں وہ ایک بیوقوف سے لڑکے کے لیے پاگل ہو رہا ہے؟ اس نے پھر لیپ ٹاپ آن کیا اور جیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ جیا کو لاشعوری طور پر شروع سے سوچتا رہا ہے، ورنہ حسین لڑکیاں تو وہ روز دیکھتا ہے۔ شاید وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی، اسے گال پر تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ نوشاپی کی شادی پہ مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا بیٹھی اور سوری سامی بھائی کہتی بھاگ کر چھپ گئی۔ شاید یہ جھنجھلاہٹ اسے اسی لیے تھی کہ اس کو سوچتا آیا، چاہے غصے سے ہی، جیا میری ہے، بس صرف میری۔ ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ اس معاشرے کے لیے اداس تھا جس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کیا۔ جو بھی تھا، زونی ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کا دل دکھا تھا۔ گھر آ کر سب سے مل کر وہ رو پڑا۔ با اور چاچو کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رہے۔ امی کی گود میں سر رکھ کر ان کی ممتا محسوس کر کے وہ حیران تھا کہ وہ اتنا ترسا ہوا تھا اپنوں کے لیے۔ اس کی نظریں علیزے کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ نظر نہ آئی۔ ایک دن پورا گزرا، وہ نہیں سامنے آئی۔ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آخر صبر مشکل ہو گیا۔ اس نے زوہا سے پوچھا تو اس نے بتایا، آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا، آپ کی باتیں اس نے سن لی تھی جب آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہو کر چچی کے پورشن میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا، الجھے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، گرمی سے چہرہ سرخ لیے وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پاس چلا آیا اور اسے دیکھتا رہا، علیزہ کے رویے پہ غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پہ بیٹھ کر خود کو مصروف شو کرتی رہی، وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ علیزہ کے سامنے مجرم سمجھتا رہا کہ چچی نے بلایا، واپس آیا تو لاؤنج میں علیزہ نہیں تھی، وہ پیپر تھا جس نے اسے کوئی نئی زندگی دی۔ وہ ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی اور جیا نے انکار کر دیا۔ اب سام چپ سا بیٹھا رہ گیا جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا۔ بابا پلیز کچھ کریں، پلیز بابا۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی، اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ دیا۔ صبح واک کی غرض سے ابتسام روم سے نکلا تو لان میں علیزہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ علیزہ شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھیرے اور سفید سوٹ پر اس وقت کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا؟ علیزہ نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ کر بولی، میرا نام علیزہ ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کریں۔ ابتسام نے مسکراتی نظر اس پر جما دی، تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، ٹکا سا جواب آیا۔ کچھ تو ریزن ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم کھل کر بات کر لیں۔ کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی، یہ کہہ کر علیزہ اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ علیزہ پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی، کسی بھی چرسی نشے سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی، سن لیا؟ ابتسام گنگ سا بیٹھا رہ گیا۔ علیزہ لان کی دوسری طرف چلنے لگی، پھر علیزہ نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کے باہر چہل قدمی کرنے چل دی۔
ابتسام نے خود کو ہمت اور حوصلہ کرنے کو کہا اور ابھی اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ علیزہ چیختی ہوئی آئی اور اسے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بچاؤ بچاؤ۔ کتا بیچارہ اس سین کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ ابتسام نے دل ہی دل میں کتے کا شکریہ ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ تم لڑکیوں کے ڈرامے بہانے سے گلے لگ گئی۔ جیا نے شرمندہ سی ہو کر اس کی شرٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے ابتسام کا جاندار کہکہ سنائی دیا، سنا ہے ایک لڑکی سرِ عام سامی بھائی سے لپٹ گئی۔ حمزہ صبح سے پتہ نہیں کتنی بار زوہا اسے چھیڑ چکی تھی۔ 2-3 بار تو لڑائی بھی ہوئی، مگر زوہا بھی زوہا تھی، اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ علیزہ اب تنگ آ کر اس کو اگنور کر کے بلدار پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ واہ جیا، مزہ آ گیا، بھائی کہہ رہے ہیں ایک اور پراٹھا لاؤ۔ حمزہ سے کہو میں نوکر نہیں لگی۔ یار حمزہ نہیں، سامی بھائی ناشتہ کر رہے ہیں، چاچو ساتھ۔ حمزہ تو نیچے جا چکا۔ کیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ علیزہ نے غصے سے کہا، یہ میرے چاچو کا گھر ہے، اس لیے جواب کہیں اور سے آیا۔ ابتسام نے گہری نظر اس پر ڈالی اور ٹشو پکڑ کر اس کے ماتھے سے آٹا صاف کیا اور اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہائے ہائے، اف اف، کیا سین چل رہے ہیں ہمارے گھر، زوہا نے بولتے ہوئے اسے ہلایا۔ وہ کھوئی سی چپ چاپ اپنے روم میں آ گئی۔ ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا۔ پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے، یہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں ہماری آپ بیتی ہے، کہ دکھ تحریر کب ہوتے کسی الہام سے پہلے۔ عجیب سی گھٹن، عجیب سی بے چینی نے کل سے علیزہ کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ابتسام کا لمس، اس کی کھلی باہیں، وہ کیوں گھبراہٹ میں نہ سمجھ پائی، کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل ہی دل میں جتنی بے چین اور شرمندہ رہ سکتی تھی رہی۔ صبح سے وہ شاور لے کے باہر آئی تو اوپر کوئی نہ تھا۔ ابو امی نیچے والے پورشن میں تھے، وہ بھی نیچے گئی اور سیدھے کچن میں جا کے تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کے لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ تائی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جیا کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں، رات پڑتی رہی نا، اس لیے نیند نہ آئی ٹھیک سے، سر درد ہے، یہ کہہ کر علیزہ نظر چرا گئی۔ ارے آگ لگے، ایسی پڑھائی کو منحوس ماروں نے کتنی مشکل کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہائے میرا بچہ، یہ کہہ کے تائی نے ماتھا چوما۔ عین اسی وقت ابتسام کچن میں آیا اور گلا کھنکھار کر ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ علیزہ نے بڑی رخائی سے منہ موڑا اور اسٹول کھینچ کر وہیں سلیب پر ناشتہ کرنے لگی۔ امی کدھر ہے تائی امی؟ بیٹا وہ آسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بلایا۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل میں وہ فارغ ہونے والی ہے۔ ارے ہاں، ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ جیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فرید کا جائزہ لیتا ابتسام اس کو دیکھتے ہوئے اشارت سے بولا، ہمارا نہیں، انصار اور ہارون کا۔ علیزہ گڑبڑا گئی اور اسے لگا جیسے نوالا گلے میں پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ سامی شرم کرو، بدتمیز بچی، گھبرا گئی۔ امی میں نے کیا کہا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگا اور جیا کے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سامی، حمزہ آج فوزیہ آ رہی ہے اسلام آباد سے شام کو، تائی ابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی ہم تو گئے اب، حمزہ بولا۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب جاری تھی، سب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ علیزہ تائی ابو کے پاس فرش پر فلور کشن پر بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ سیاست کے بارے میں اپنی رائے دینے لگی اور ابتسام بڑے دھیان سے سننے لگا۔ تائی ابو، جب میں کسی غریب بچوں اور عورتوں کو دیکھتی ہوں نا، جو سڑکوں پر کوڑا چنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جن کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے، جن کا بچپن کسی فرمائش، کسی لاڈ کے بغیر گزر رہا ہو، یا مزدوروں کو جو سارا دن محنت کرتے ہیں مگر پیٹ بھر کھانا اور آرام نہیں ملتا، تب میرا دل چاہتا ہے کہ سب سیاستدانوں کو لائن میں کھڑے کر کے مار دوں۔
اب امید ہے کہ قریبوں کا بھی کچھ سوچا جائے گا۔ بیٹا اللہ کرے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ بات، دیکھو مخالفین کے چہرے۔ حمزہ نے کہا، ہاں 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 ہاں، واقعی جیسے پھپھو کا بنتا ہے اکثر۔ جیا بول کر خود ہنسنے لگی۔ دیکھ لے تایا ابو، میں نے بولا تھا نا کہ اس بار خان وزیر اعظم ہوگا، مان جائے مجھے۔ تایا ابو مسکرائے۔ حمزہ بولا، ہاں جی ایسی تیسی۔ جیا علی خان تالپوری، ماہر فلکیات و ماہر پیشن گوئی، تمیز سے اچھا زیادہ ٹرٹر نہ کرو۔ علیزہ نے کشن کھینچ کے مارا۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا اور ٹھا ابتسام کے منہ پر لگا۔ حمزہ شرارت سے ہنسا اور ابتسام کے غصے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کشن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس، اور ہنسنے لگا۔ جیا کو جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی، کشن نہیں جیسے پتھر ابتسام کو مارا ہو۔ وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور زحا کے روم میں چلی دی۔ بابا میں سوچ رہا ہوں چاچو ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے والا تھا بیٹا، اب تم آگے ہو تو تم کو ہی سب ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی، ہمیشہ کی، کاروبار شروع کیے، چھوڑے، نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کھپایا انہوں نے تمہارے ہوتے ہوئے بھی۔ اب ہم بوڑھے ہیں، ٹینشنز دیکھیں۔ ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، نئے بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی اسٹڈی، سب پر تفصیلی بحث چل نکلی۔ پھپھو نے جب سے سنا تھا ابتسام کے آنے کا وہ آج آ پائیں۔ ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ہادیہ اور جویریہ بھی تھیں اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ ایک شوخ طبیعت غیر سنجیدہ سا بندہ تھا، اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک و زمانی سے لگے، خاص کر لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو سرزنش کی کہ اسے اس کی حد میں کیوں نہ رکھتا رہا، جبکہ زحا علیزہ بہت بے تکلف ہیں اس سے۔ ہادیہ اور جویریہ بھی خاصی ماڈرن تھی، ہادیہ موڈی سی جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی جو ابتسام پر شاید فدا ہوگی، یا پھر پہلے سے پلان تھا کہ فدا ہونا ہے لاہور آ کر۔ بار بار بیٹیوں کی تعریفیں، ان کے سگراپے، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ رات کھانا تایا ابا کے پورشن میں کھایا گیا۔ پھپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سویٹ ڈش دو۔ پھپھو بس، جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھی۔ ابا نے بھی نوٹ کیا، ارے احمد بھائی، عمر بھائی، جب جیا نے سامی کو انکار کر دیا تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پھپھو دونوں بھائیوں کے ساتھ بحث میں مصروف تھی۔ ابو نے وقت مانگا سوچنے کے لیے اور تایا ابو نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ رات زحا اوپر جیا کے روم میں سونے آئی کیونکہ اس کا روم پھپھو لوگوں کو دیا گیا تھا۔ یار زحا، پھپھو کتنے ہفتوں کے لیے آئی ہیں؟ تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزہ نے زحا سے پوچھا۔ یار جتنی دیر کے لیے بھی آئیں، ہماری تو شامت ہی آئی رہنی۔ امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سوگر ثابت کرنے کے چھوڑیں گی۔ اب زحا نے ہینڈ فری کان سے ہٹاتے ہوئے بڑی ہی سنجیدہ منہ بنا کر کہا کہ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ یار جویریہ بھی کمال ہی ہے ویسے، یاد نہیں جب پچھلی بار یہ آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کے ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور وہ دھمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ہی ہنس ہنس کے لٹ پٹ ہو گئی۔ ساتھ زحا کا بھی برا حال تھا ہنس ہنس کر۔ بس کرو جیا، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے۔ جویریہ، کیا بکواس ہے، ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پھپھو گھر ہی بچنا تمہارے لیے۔ زحا نے بات نشانے پر لگائی اور جیا کے پرسکون تاثرات پر دل ہی دل میں افسوس کیا۔ پیارا سا گلگتھنا سا بیبی آ چکا تھا، سب اس میں مصروف تھے۔ امی آنسا کے گھر کچھ دن رکیں اور تائی اماں آنسا اور بچے کے لیے شاپنگ کرتی رہیں۔ ارے عذرا بھابھی، بہت قربانیاں دی آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتہ خاندان میں کیسے رہتے ہیں، یہ معصوم بن کر ہمیشہ آئیں گے کہ مہمانداریوں سے بچی رہیں۔ آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غم خوشی میں آگے آگے رہیں۔ سچ میں مجھے تو شگفتہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، آپ نانی وہ بنی ہیں اور فکریں آپ کو پڑی ہوئی ہیں۔ تائی اماں نے تاثر سے فوزیہ کو دیکھا اور بات کا اندازہ لگا کر چپ ہو گئیں۔ فوزیہ تم یہ سب چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسے ہیں، آنسا کے سسرال والوں کے لیے، اور یہ بچے کی چیزیں۔ پھپھو بات بدلنے پر بڑا تلملائی اور سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔
नौशा आपी भी आई हुई थी। घर में रौनक और चहल पहल थी। सामी, क्या हो गया? इतनी स्मोकिंग क्यों? अपने दुश्मन बने हुए हो? और नौशा की बात पर अब साम जिया के रवैया अपनी फीलिंग सब बताता गया। आपी, मैं इसे मना लेता आप तक, मगर ये फौजिया पप्पू आना कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे कुछ नहीं होना था, मगर अब कोई तमाशा लगना है। सामी, मगर अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र नहीं करो। फुप्पो की खुफिया मीटिंग्स अब्बू और अम्मी साथ बहुत होने लगी। वो बार बार एहसास दिलाती कि आप लोगों का कोई बेटा नहीं है। अहमद भाई ने जान के तबस्सुम अब शाम को पाकिस्तान बुलाया है। वो आपका दामाद बन के शोरूम ले उड़ेगा और बाकी जायदाद भी इनकी होगी। ज़रा सोचें उमर भाई, एक लड़का जो खुद सर है, जिसने आपके फूलों से बेटी का दिल तोड़ा, आपका मान तोड़ा, जिसने पलट कर कभी माफ़ी नहीं मांगी, वो अचानक क्यों आया? और ये अज़रा बहुत तेज़ है। इसने कान भरे अहमद भाई के कि जायदाद हासिल ना निकल जाए। साजिश हो रही है। साजिश। आंखें खोलें और जिया का फैसला खुद करें। उमर कमाल साहब अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर यहाँ आकर वो भी सोच में पड़ गए। शगुफ्ता बेगम भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। ताई अम्मा, ताई अब्बा, नौशा सर जोड़े फौजिया पप्पू के रवैये और साजिशी बातें डिस्कस कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक देकर अब्बू अंदर आए। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है एस्टैब्लिशमेंट कोई प्लान बना रही है। वो मुस्कुराए तो ताया जानकर कहकर बेसाख्ता था। फिर अब्बू ने भी फौजिया से हुई बातें बताईं और ये तय हुआ कि कुछ भी हो जाए, इस घर का इत्तेफाक नहीं टूट सकता। नौशा आपी का कहना था जिया और सामी का निकाह कर दें, वरना जिया की ज़िंदगी के साथ अब शाम की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ताया अब्बा ने नौशा से कहा कि जिया को समझाते हैं मिलकर। अब्बू ने कहा, नौशा तुम अभी समझाओ ताकि जुमे को मंगनी कर दी जाए, इस तरह फौजिया को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जिया इधर आओ, मैंने बात करनी है, आपी ने बुलाया। जिया को पास बैठाकर वो ज़माने की ऊँच नीच समझाने लगी। पप्पो ने अम्मी और चच्चू को कितना टफ टाइम दिया, क्या जिया ऐसे माहौल में रह पाएगी? देखो गुड़िया, मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती। इब्तिसाम तुम्हारे लिए आया है, वो बहुत टूट फूट का शिकार है। तुम्हारे रवैये से इसे अपना लो। यकीन मानो, इससे बेहतर तुम्हें कोई हमसफ़र नहीं मिल सकता। ये ज़िद नुकसान पहुँचाएगी, तुमको भी सामी को भी। बस कर दो, अब शादी करो और रोज़ सामी से बदले लेती रहना। आपे की बात पर जिया किस्मसाई। देखो मेरा प्यारा सा भाई कितना जलता करता रहता है। तुमने देखी इसकी आंखें कैसे दारे पड़ गए इस पे? अपना लो जिया। आपे की आंखों में नमी आ गई और जिया के वजूद में दिल नाम की चीज़ तड़प गई। वो बेचैनी से चलती हुई इब्तिसाम के रूम की तरफ आई। अजीब झिझक थी। और बहुत देर दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही कि अंदर जाए ना जाए, ना जाए। नौशा आपी की बातें सोचती वो बाहर लॉन में आ गई। बेचैनी भर रही थी। वो इब्तिसाम से बात करना चाह रही थी। वो बताना चाह रही थी कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो पहले दिन से मानी हुई हूँ। और चलते चलते इब्तिसाम के रूम की खिड़की की तरफ आई जो लॉन की तरफ खुलती थी। अंदर के मंजर पर हैरान होती आगे की तरफ हुई। इब्तिसाम लैपटॉप गोद में रखे किसी मॉडर्न सी लड़की जिसने स्लीवलेस शर्ट और डीप गला पहना हुआ था से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इब्तिसाम की कमर खिड़की की तरफ थी, इसलिए वो इसे देख ना सका। वह ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त हों। शक, हसद, जलन, क्या कुछ नहीं जिया ने महसूस किया। और फिर से इब्तिसाम के लिए नफरत महसूस करती अपने रूम में आ चली गई। जल के कश करके रात गुजर गई। सब कज़न्स लॉन में गप्पे लगा रहे थे। इब्तिसाम चुप सा था। जवेरिया के सवालों से इसे उलझन हो रही थी, मगर सिर्फ इसलिए बैठा रहा कि लीज़े तल्हा के पास बैठकर बहुत हंस के बातें कर रही थी। एक जलन का सा एहसास छाया हुआ था। वो थोड़ी देर बाद लीज़े को देखता रहता, फिर नज़र फेर लेता। आज जिया को मेरी नज़र की तपिश क्यों ना महसूस हो रही है? इसने एक बार भी मुझे ना देखा। इसे कब मेरे जज्बात का अंदाज़ा होगा? सोचते वो उठ खड़ा हुआ और लॉन में टहलने लगा। जवेरिया इसके साथ टहलने लगी। इब्तिसाम का दिल चाहा इसे उठा कर कहीं दूर फेंक आए। इब्तिसाम ने देखा कि जिया ने हंसते हुए तल्हा के हाथ पर हाथ मारा और उसका दुपट्टा कंधे से फिसल गया। तल्हा बड़े गौर से जिया का जायज़ा ले रहा था। जिया तेजी से इसके पास आई, दुपट्टा ठीक किया और बांसुरी से खींचकर झंझोड़ के बोला, मुझे जलाने के लिए इतना गिर रही हो कि तुम्हें अपनी नस्वानत का भी एहसास नहीं रहा? हाउ डियर यू टच
جس کے کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ آپ کتنی ہمت! ہاں، زوردار تماچے نے اس کے الفاظ مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں ستارے ناچ گئے۔ زوار نے ششدر سے کھڑی جیا کو بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ اور جویریہ بھی گئی۔ سامی بھائی کیا ہو گیا؟ پلیز ریلیکس۔ حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کے ابتسام سے کہا، کہیں وہ طلحہ کچھ کر نیا نہ مسئلہ بنا دے۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ ابو، چاچو پریشان، امی اور طیبہ زوہا انوشے جیا کو چپ کرا کر ہار گئے۔ پھوپھا مطمئن سی تھی اور دل ہی دل میں خوش تھی اور بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی، جلدی گھر آنے کو کہا۔ جب ابتسام آیا تو ابتسام کی سرخ چہرہ انگارہ آنکھیں دیکھ کے تایا کی پریشانی بڑھ گئی۔ برخدا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہوئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کے سنتا رہا، پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر دل میں محسوس کی۔ روئی روئی سوجی آنکھیں، اف! اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیں جیا سے، بس بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بولے گا، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول ایک دم بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ چاچو اب وہاں ہوتے تو کہتے بالکل صحیح کیا۔ ابتسام بولا، یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے، یہ اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ جیا صحیح کہہ رہی ہے سامی تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ وہ غصے سے بولے۔ جیا حیران، پریشان اور صدمے کی کیفیت میں آ گئی ہے۔ حمزہ تیاری کرو، شام کو نکاح ہے دونوں کا۔ غضب، خدا کا سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور فوزیہ تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو واپس، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہاں رہو۔ تایا ابا بھی بولے۔ نکاح ہو گیا۔ رخصتی بھی سادہ سے بغیر کسی آرائش کے کسی پتلے کی طرح سپاٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا، اب وہ کس سے گلہ کرے؟ 2 آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حصہ حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے ہولے گھبراتی رہی۔ ابتسام فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا بھی بریو، جیا تم پزل نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکروس سرو کو، کیوں آگے؟ اف! یہ آنکھوں کا نہیں سوچنا جیا، سامنے گھر کی چھت پر کووا ہوگا، اس کا سوچ لو۔ ابتسام بولتا گیا اور جیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ یہ سب اسے کیسے پتا؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کے اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی رہی۔ اب تو معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔ ابتسام نے کان پکڑ کے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مجھے مارا؟ آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، میں تو آپ کو جلا رہی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں بے تکلفی، مجھے کتنی جلن ہوئی، سوچا آپ نے؟ ارے یار، وہ تو بس کلیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تمہارا پتہ ہے۔ اف! تو وہ تم تھی کھڑکی میں، مجھے شک سا ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دکھا تھا میں نے۔ سامنے یہ کہہ کے اس کا ہاتھ تھام لیا جس سے اس نے سختی سے چھڑایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ سامنے پھر ہاتھ پکڑا، ہنستے ہوئے اس کا منہ دکھائے کہ ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا، تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو جاتی ہے نا۔ جیا ہنس دی اور ناراضگی اور اداسی ختم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے اپنی فیلنگس بتاتا رہا اور وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہم سفر ملا۔ سبسکرائب پلیز۔